بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ انسانیت میں ابو البشر کا لقب صرف 2 ہستیوں کو مل سکا، اور ان میں بھی بہرحال اول ثانی کی تفریق برقرار رکھی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اول اور حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کی ہمہ گیری کے بعد سفینہ نجات پر سوار ہو کر حفاظت خداوندی میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے کنعان تو اسی طوفان کا شکار ہو کر غضب خداوندی سے ہلاک ہوا، اور ثابت کر گیا کہ نجات کا دار و مدار حسب نسب پر نہیں بلکہ ایمان و اعمال صالحہ پر ہے، جبکہ باقی 3 بیٹے نجات یافتہ ہو کر 3 مختلف نسلوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے۔ نمبر 1، سام کو ابو العرب کا خطاب ملا۔ نمبر 2، حام ابو السودان کے نام سے متعارف ہوئے۔ نمبر 3، یافس ابو الترک کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ مؤخر ذکر یافس ہی کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج کا ہونا بھی بعض علماء کا موقف ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر پر مذکور ہے۔ اتنی بات تو بہرحال طے ہے کہ یاجوج ماجوج کسی طاقت یا ماورائے عقل و طبیعت ہستی کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی انسانوں کے 2 گروہ ہیں جن کا نسبی تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ یافس سے جڑتا ہے۔ اس سلسلے میں کتاب مقدس تورات سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ نوح کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد یہ ہیں۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ بنی یافس یہ ہیں: غمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور میاسک اور تیراس۔ کتاب پیدائش کی اس عبارت میں صرف لفظ ماجوج کا ذکر ملتا ہے، لیکن یاجوج کا لفظ یہاں صریحاً موجود نہیں دکھائی دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ کتب سابقہ اس کے ذکر سے خالی ہیں، بلکہ جوج کے لفظ سے اس کا تذکرہ کتب سابقہ میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ عنقریب اپنے مقام پر آئے گا۔ نیز کتاب پیدائش کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور یافس کے بیٹے تھے، کیونکہ آگے ان کی اولاد در اولاد تک کا تذکرہ کتاب پیدائش میں خاصی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور یہ کوئی غیر معروف بات نہیں کہ بانی قبیلہ کے نام پر قبیلہ منسوب کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کی واضح ترین مثال عاد ہے۔ عاد بھی ایک شخص کا نام تھا جس کی طرف پوری قوم کو منسوب کر دیا گیا۔ اسی طرح سبا بھی ایک شخص کا نام تھا، بعد میں اس کی طرف پوری قوم کی نسبت کر دی گئی۔ اسی طرح یاجوج ماجوج بھی شخصی نام تھے جن کی طرف ان کی پوری قوم اور قبیلے کو منسوب کر دیا گیا، اور ان کی قوم کو انہی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ لفظ یاجوج ماجوج کی حقیقت۔ گزشتہ تحریر اس بات کی غماز ہے کہ یاجوج ماجوج 2 قبیلوں کے نام ہیں جو اپنے بانی کی طرف منسوب ہے۔ اب اس بات پر غور کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں الفاظ کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے قدیم نام اپنی اصل سے بگڑتے بگڑتے اس حال تک پہنچے ہوں گے، جیسا کہ ہم دوسرے بہت سے الفاظ میں دیکھتے ہیں جو ابتدا میں ایسے حرفی مرکبات تھے جنہیں طویل زمانے میں برقرار نہ رکھا جا سکا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے مختلف الفاظ آتے ہیں جن کی بگڑی ہوئی صورتیں یاجوج ماجوج کے المراد ہو سکتی ہیں، مثلاً موگ اور پیوچی، گاگ اور میگاگ، منگولیا اور منچوریا، کاکاس اور میکاس، جین اور ماجین، آکوک اور ماکوک، گوگ اور ماگوگ، گوگ اور ماگوگ، کوک اور وکوک۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان میں سے اول ذکر چینی زبان کے اثار ہو سکتے ہیں، ثانی ذکر یورپی زبانوں کی تعبیر ہے، اور مؤخر ذکر ہندی دکنی زبان کے موثر اسماء معلوم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہندی کتابوں میں بھی مل جاتا ہے، جیسا کہ عنقریب ذکر آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا مصداق مختلف تاریخی ادراک اور زمانوں کی دستبردار سے گزر کے جو الفاظ ہمارے پاس پہنچے ہیں ان کی اصل حقیقت سامنے آ چکی۔ اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا مصداق کون سی قوم ہے
اور کس پر یہ لقب اطلاق ہو سکتا ہے؟ نیز یہ کہ آیا یہ قوم گزر چکی ہے یا ابھی آنے والی ہے؟ اس سلسلے میں چند اہم نکات یہ ہیں۔ اس قوم یا الفاظ کا مصداق متعین کرنا دشوار ہے، کیونکہ جہاں ان کی جگہ سکونت اور رہائش کا مقام پردہ خفا میں ہے اور مختلف آراء ہیں، اس لیے جسم و یقین کے ساتھ کسی ایک گروہ پر یہ لقب لگا دینا مشکل مرحلہ ہے۔ نمبر 2، ماضی قریب کے بعض علماء نے یجوج ماجوج کا مصداق منگولیا کے سحر انورد قبائل اور وحشی لشکروں کو قرار دیا ہے اور ان کے حوالے کو وسیع کرتے ہوئے تاتار قوم کو بھی ان کا حصہ سمجھا گیا۔ ایسے علماء میں مولانا ابو الکلام آزاد کا نام نمایاں ہے۔ اسی طرح مولانا حافظ رحمان شروخاری صاحب بھی اسی رائے کے حامی و معید دکھائی دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخی اقوام کے حوالے سے ان دونوں حضرات کے تجزیے میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے، مگر غور و فکر کے بعد مؤلف یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہوا ہے کہ ان دونوں حضرات کی تقریر دراصل حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب کے اشارات سے ماخوذ ہیں، اور شاہ صاحب کے ارشادات بھی اسی رخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ان دونوں حضرات نے اپنے قارئین کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ویڈیو بھی جاری ہے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔